محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیات میں بڑی پیاری صفات ہیں۔ اللہ کے دین کی جد و جہد ہم سب نے کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ کون کریں گے یہ کام؟ کیا صفات ہوں گی ان لوگوں کی جو دین کی جد و جہد کریں گے؟ فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ جو کچھ تمہیں دنیا کی زندگی کا سامان کچھ دیا گیا وہ عارضی سا فائدہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ دنیا میں دل نہ لگاؤ، دنیا ضرورت کا مقام ہے، ضرورت کی شے ہے۔ آخرت پر توجہ کی جائے، آخرت کی فکر کی جائے۔ جو آخرت کا طلبگار ہوگا وہی کچھ سیکریفائس کر سکے گا اور دین کے غلبے کی جد و جہد کر سکے گا۔ اور فرمایا وہ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ بھروسہ کس پر؟ اللہ پر۔ اسباب سے ڈرتے نہیں، کافروں کے پاس، اہل باطل کے پاس تلواریں بھی ہوں اور ہتھیار بھی ہوں، سب کچھ بھی ہوں، نہیں، ان کی نگاہ مسبب الاسباب پر ہوتی، اس پر اللہ پر ان کا توکل ہوتا ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور کھلی بے حیائی کی باتوں سے، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ بڑے گناہوں کے بارے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے پوچھا، حضرت یہ میرے کپڑے پہ مچھر کا خون لگ گیا، میری نماز ہو جائے گی؟ کہا تو مچھر کے خون کی بات کر رہا ہے، ظالم تو نے کتنے لوگوں کی گردنیں اڑا دی، اس کا تجھے کوئی خوف ہے کہ نہیں؟ تو آج ہم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں اور اوپر حرام کے کام چل رہے ہیں، باطل کا نظام چل رہا ہے، اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، شریعت پامال کی جا رہی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر لڑے جھگڑے آپس کے اندر، اور بہت زیادہ اس کے اندر حساس ہو جایا کرتے ہیں۔ بڑے گناہوں کے بارے میں زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے بتایا کہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کھلی بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب غصے میں آتے تو معاف کر دیتے ہیں۔ انفرادی معاملات میں معافی پسندیدہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا اپنے انفرادی معاملات میں۔ البتہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی، جب اللہ کو کوئی حکم ٹوٹتا تو سب سے زیادہ غصہ اللہ کے رسول کو آتا علیہ السلام۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، اپنے رب کی پکار سن لی۔ اس صورت میں حکم کا جملہ ایک ہی آیا ہے، وہ آیت نمبر 13، اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو۔ تو اقیم الدین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سوچا کبھی ہم نے؟ دین کو قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا حکم اللہ نے دیا، دین کو قائم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آج ہم بھلا بیٹھے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس معاذ غریب الغربا ہے، ہم اس کو کوئی فکر ہی نہیں۔ اندازہ کیجئے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تو انہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، پکار کو قبول کیا اور نماز قائم کی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ مشورے کی سنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاری فرمائی۔ امیر جو ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، لیکن مشاورت کرنی چاہیے، ایمان والوں کا شیوہ بیان ہوا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو عبادات کا بھی اہتمام، معاملات کو مشوروں سے طے کرنا اور راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ صفات بیان ہو رہی ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور وہ کہ جب ان پر کوئی ظلم کیا جاتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں، بدلے کی بھی گنجائش شریعت نے دی ہے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے اٹھو گے تو ظالموں کے ہاتھ توڑنے پڑیں گے۔ اسی طرح کوئی جرم کرے، چوری ہے، ڈاکے ہیں، قتل ہے، تو سزائیں دینی پڑیں گی تاکہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو۔ نفاذ شریعت کی جب بات آئے گی تو بدلہ لیا جائے گا اور سزاؤں کا بھی نفاذ ہوگا۔ عام حالات میں معاف کر دینا پسندیدہ ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، بس جس سے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ کرم میں ہے۔ انہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جس نے بدلہ لیا اپنے اوپر ظلم کے بعد تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی الزام کی راہ نہیں ہے۔ بدلہ لینے کی شریعت نے اجازت عطا فرمائی۔ البتہ پھر وہ بات، انفرادی سطح پر معافی کر دینا پسندیدہ، اجتماعی سطح پر شریعت کا نفاذ اور اسلامی سزاؤں کا نفاذ اور ظلم کے خاتمے کے لیے محنت، وہ اپنی جگہ ایک فریضہ ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، بے شک
الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو ظالم ہیں ان پر الزام ہے، ان کے ہاتھوں کو روکنے کی ضرورت ہے، ظلم کے خاتمے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے عدل کا نفاذ یہ اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 135 میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں، کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو عدل کے، قسط کے، جسٹس کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تقاضے ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ انفرادی سطح پر معاف کر دینا یہی پسندیدہ ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 22، تمہیں چاہیے کہ تم دوسروں کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم ظالموں کو دیکھو گے جب وہ عذاب دیکھیں گے، يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، وہ کہیں گے کیا لوٹنے کی کوئی راہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور تم دیکھو گے کہ جب وہ عاجزی کرتے ہوئے ذلت کے ساتھ دوزخ پر پیش کیے جائیں گے تو وہ دیکھتے ہوں گے جھکے ہوئے، نظریں چرا کر۔ شرمندگی ہوگی ان لوگوں کو، نظریں جھکی بھی ہوں گی، نظریں چرا چرا کر دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے کہ یقیناً خسارے میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ، آگاہ ہو جاؤ کہ ظالم بے شک ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ آج ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے بچنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، سب سے بڑی تکلیف آخرت کی ہے۔ دنیا میں خسارے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے بڑا خسارہ آخرت کا خسارہ ہے۔ کل کے بارے میں، اپنی اور اپنی فیملی کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کل کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ظالمین کا مزید آگے بیان، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ان کے لیے نہیں ہے کوئی کارساز جو انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا مدد دے سکے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ، اپنے رب کی پکار سن لو، قبول کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پھیرنے والا نہیں ہوگا۔ عموم کے اعتبار سے بھی بات ہے کہ رب کی بات مانو، اور اس پوری سورہ شورى میں ایک حکم آیا ہے، حکم کے درجے میں، حکم کے انداز میں، اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، سورہ شورى آیت نمبر 13، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آج مجھ سے اور آپ سے اللہ کا تقاضا ہے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آج ہمارا گلاس ٹوٹتا ہے گھر میں، ہمارا لخت جگر اگر ایک چھوٹا سا گلاس توڑ دے ہمیں غصہ آتا ہے نا، اگر اسمارٹ فون کی اسکرین توڑ دے تو زیادہ غصہ آتا ہے۔ اللہ کے کتنے احکامات توڑے جا رہے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے؟ ایک گلاس جتنی قدر بھی نہیں، گلاس ٹوٹے ہمیں غصہ آتا ہے، اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹے ہمیں غصہ آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ کی شریعت کے کتنے احکام توڑے جا رہے ہیں، کچھ ہوتا ہے ہمیں؟ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کدھر ہے ہماری غیرت؟ ہمارے کو کچھ کہہ دے تو ہماری غیرت جاگے، ہمارے ماں باپ کو کچھ کہہ دے تو غیرت جاگے، ہمارے بڑوں کو کچھ کہہ دے تو ہماری غیرت جاگے، ہمارے لیڈر کو کچھ کہہ دے تو غیرت جاگے۔ اللہ کے احکامات کا لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی کبھی شریعت کے احکامات کو توڑا جاتا ہے، ہمیں کچھ ہوتا ہے، کوئی غیرت ہماری جاگتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ نہیں کہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں، بجلی پانی گیس کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے کتنے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے دین کے لیے کتنے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں؟ بہت بڑا تقاضا۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، تم اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، قبول کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کو اللہ کی جانب سے کوئی پھیرنے والا نہیں۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، تمہارے لیے اس دن نہ کوئی پناہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی گنجائش۔ فإن اعرضوا فما ارسلناک علیہم حفیظا، بس اگر یہ رخ پھیر لیں تو اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو ان پر نہیں بھیجا نگہبان بنا کر، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر انہیں اس کے بدلے کوئی تکلیف پہنچے جو ان کے ہاتھوں نے کمائی آگے بھیجی تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ مضمون بار بار قرآن میں آیا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا بیان پہلے آیا، آگے اولاد کا ذکر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو صرف اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، کچھ کو صرف بیٹے دیے ہیں، کچھ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ سب لوگ سنیں، اللہ اپنی قدرت کا ذکر پہلے فرما کر کہہ رہا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا
چاہتا ہے جمع کر کے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو وہ چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے، بانجھ رکھتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ اللہ علم رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، اس نے آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اس کی تو قدرت کا تو معاملہ ہی مختلف ہے۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، جو چاہے پیدا کرے، پہلے ذکر کر دیا، اب اس کی مشیت کے مطابق جس کو چاہے بیٹے، جس کو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے دونوں، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اسی میں حکمت ہوا کرتی ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ کسی کی اگر فقط بیٹیاں ہوں تو خوشخبری سن لے، رسالت مآب علیہ السلام کے 3 چھوٹے بیٹے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے تھے، رسالت مآب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں جوان ہوئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک نسبت کی بات ہو جائے گی، ایک تسلی کی بات ہو جائے گی، کسی کو بیٹے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ نہ دے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا معاملہ ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا، ہر بات پر اور خوب قدرت رکھنے والا ہے۔